حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے ان دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب یہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اس کے متعلق لوگوں کے اذہان میں بہت سارے اشکالات اور بہت سارے تحفظات پائے جا رہے ہیں، اور لوگ اس روزے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہی دین اسلام کے دشمنان کا طبقہ ہے، دشمنان اسلام کا طبقہ ہے کہ جس نے آج سے چند سال قبل قربانی کے متعلق پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ قربانی یہ وقت کا ضیاع ہے، قربانی یہ جانوروں کا ضیاع ہے، اور اتنی کثیر تعداد کے اندر ہر سال جانور ذبح ہوتے ہیں، اسی طرح اگر یہ جانور ذبح ہوتے رہے تو جانور ناپید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو جانوروں کو ذبح کرنے کے علاوہ اگر ہم فقراء کے ساتھ تعاون کریں، مساکین کے ساتھ تعاون کریں، دیگر فلاحی کاموں کے اندر حصہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ علماء نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اس سازش کو، اس پروپیگنڈے کو ناکام بنایا۔ پھر آج سے چند سال قبل بھینس اور بھینسے کی قربانی کے متعلق پروپیگنڈا شروع ہوا کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ بھینس اور بھینسا یہ انہی معقول اللحم جانوروں میں سے ہے کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ پورا سال بھینس اور بھینسے کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ پیا جاتا ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن اس سازش اور اس پروپیگنڈے کو بھی علماء نے ناکام بنایا، اور علماء نے عوام کی ذہن سازی کی اور لوگوں کو بتلایا، دلائل اور براہین کی روشنی میں بتلایا کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حال ہی کے اندر یوم عرفہ کے روزے کے متعلق لوگوں کے ذہن میں بہت سارے اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر جس دن یوم عرفہ ہوگا تو وہی دن پوری دنیا کے اندر یوم عرفہ ہے، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں، ویسے بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ 3 وجوہات عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی جو رؤیت ہلال ہے وہ دیگر ممالک کے حق میں معتبر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور دیگر جو ممالک بعیدہ ہیں، جو بلاد بعیدہ ہیں، دور کے جو ممالک ہیں، ان کے مطالعے کے اندر فرق پایا جاتا ہے، یعنی طلوع آفتاب میں اور غروب آفتاب کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ جو جس طرح سعودی عربیہ کی نمازوں کے اوقات مختلف ہیں، تو اسی طرح سعودی عربیہ اور دیگر ممالک کے مابین مطالعے کے اوقات بھی مختلف ہیں، یعنی غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے اوقات بھی مختلف ہیں۔ تو جس طرح سعودی عربیہ کی نمازوں کے اوقات کو دیگر ممالک کے حق میں معتبر قرار نہیں دیا جا سکتا، معیار قرار نہیں دیا جا سکتا، تو اسی طرح روزہ، عید، قربانی اور اسی طرح یوم عرفہ یہ بھی دیگر ممالک کے حق میں معتبر اور معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو لہٰذا جس دن جس ملک کے اندر 9 ذی الحجہ ہوگی، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی، اسی دن اس ملک کے لوگوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ معتبر ہوگا، اگرچہ اس دن سعودی عربیہ کے اندر عید کا دن ہو۔ تو لہٰذا ملک پاکستان کے اندر، ہمارے ملک میں 16 جون کو 9 ذی الحجہ آ رہی ہے، 16 جون کو، یعنی کل کا دن، کل جو اتوار کا دن ہے، 16 جون 2024۔ تو جو شخص 16 جون 2024 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے گا تو یہی روزہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور اسی دن روزہ رکھنے والے کو یہ فضیلت اور یہ فوائد و ثمرات حاصل ہو جائیں گے جو میں نے آپ کے سامنے شروع کے اندر بیان کیے، کہ جس شخص نے بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہم ملک پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے 16 جون معتبر ہے،
یعنی 9 ذی الحجہ کا دن معتبر ہے۔ آج ملک پاکستان میں آج بروز ہفتہ ملک پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہے، اور ملک پاکستان میں بروز اتوار 9 ذی الحجہ ہوگی، تو بروز اتوار ہم نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض احادیث مبارکہ کے اندر یوم عرفہ کے بجائے 9 ذی الحجہ کے الفاظ آئے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین سے یہ روایت مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 9 ذی الحجہ کے الفاظ آئے ہیں، تو جس ملک کے اندر 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی، اسی دن یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر سعودی عربیہ کے یوم عرفہ کے ساتھ روزہ رکھا جائے اور روزہ رکھنے کا معتبر قرار دیا جائے تو ایک بہت بڑی پیچیدگی بھی پیش آ جاتی ہے، اور وہ پیچیدگی یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے علاوہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں اسلامی تاریخ ایک دن پہلے ہوتی ہے، وہاں پر ایک دن پہلے تاریخیں، ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے۔ تو یعنی مثال کے طور پر جس دن سعودی عربیہ کے اندر 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، تو ان ممالک کے اندر کہ جہاں ایک دن پہلے تاریخ ہوتی ہے، تو ان ممالک کے اندر 10 ذی الحجہ ہوگی، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس ملک کے اندر 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی، تو اسی دن یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر رہنے والے یا ملک پاکستان کے علاوہ جس ملک کے اندر بھی 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہو، اسی دن یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یوم عاشوراء کے یوم عرفہ کے روزے کا جو اجر و ثواب ہے اور یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ انہیں حاصل ہوگی۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔